آج سب کو مبارکباد دیتے ہیں، ایران جیت گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ ایک دہشت گرد اور ایک گنڈا کہ جو پوری دنیا میں آتنک مچائے تھا، ایران نے اس کے اوپر لگام لگائی اور سپر پاور کو گھٹنوں پہ لے کے آ گیا کہ اب وہ کہہ رہا ہے سیز فائر کی بات کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیز فائر جو ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، ایران نے دکھا دیا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ چھیڑا امریکہ اور اسرائیل نے ہے، ایران چھوڑے گا نہیں۔ دنیا میں کہیں پہ بھی جنگ ہوتی ہے سوائے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس جنگ کو بند ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ جنگ بہت اچھے رخ میں بند ہوئی ہے کہ جب امریکہ کی سپر پاوری کے چیتھڑے اڑا دیے، اسرائیل کی دہشت گردی کو ختم کر دیا، اور آج پوری دنیا دیکھ لے کہ کس طریقے سے ایران میں جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں ایسا ماحول ہے جیسے لگتا ہے کوئی مر گیا ہے ان کا سگا۔ امریکہ میں کیا عالم ہے یہ پوری میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں، اس کے بعد بات کی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آج سے 1442 سال یا 41 سال پہلے جو ہے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی۔ اس جنگ کا نام تھا خیبر، جس خیبر کے نام کے اوپر ایران نے میزائل بنایا تھا خیبر۔ اس میں بھی رسول اسلام نے 40 دن کے اندر الٹیمیٹم دے کے خیبر کو فتح کر لیا تھا، مسلمان کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دن علی کامیاب ہوئے تھے، حضرت علی علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے۔ آج 40ویں دن حضرت علی کے ماننے والے یہودیوں پہ کامیاب ہو۔ دیکھیے امریکہ اپنے کو سپر پاور سمجھتا تھا، الحمدللہ 40 روز کے اندر خیبر بھی رسول اللہ نے کہا تھا 40 روز کے اندر خیبر کو فتح کروں گا۔ آج 40واں روز ہے اور الحمدللہ ایران کی فتح ہوئی ہے اور سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہوئی ہے۔ پوری طریقے سے جو 10 شرائط ہیں سیز فائر کی، اس کے اوپر گفتگو ہوگی 2 ہفتے کے لیے۔ اور کل تو کہہ رہا تھا کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے، ہم ایران کی سبھیتا کو مٹا کے رکھ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے ایران کا، ہم وہ کر دیں گے ایران کا، ہم جو آپ کے ان کی گیس پلانٹ ہے، اس کے علاوہ ان کے واٹر کے پلانٹ ہے جس کے اندر واٹر سپلائی ہوتی ہے، پوری طریقے سے واٹر کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اس طریقے کے دعوے کر رہا تھا پوری طریقے سے کہ ہم آپ کے بریجز توڑ دیں گے، ہم آپ کی لائف لائن کو ختم کر دیں گے۔ آج ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، کل یہ کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ حق کی فتح ہوئی ہے، باطل کی شکست ہوئی ہے۔ زمانہ دیکھے گا کہ کل خیبر میں 40ویں دن جب تک مولا علی آئے اور مولا علی نے آ کے فتح دلائی، آج انہیں خیبر شکن میزائلوں کے چلانے والوں کو اللہ نے فتح دی ہے۔ اور یہ کربلا سے ہمیں جذبہ ملا ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم حق پر ہو کہ باطل پر ہو۔ یہ امام حسین نے بتایا ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم حق پر ہو کہ باطل پر ہو۔ اگر تم حق پر ہو تو تم لاکھوں سے ٹکرا جاؤ، چاہے تمہیں تعداد میں کم ہو۔ جب زمانہ آگے بڑھے گا تو فتح حق کی ہوگی، شکست باطل کی ہوگی۔ الحمدللہ امریکہ، اسرائیل اور 100 کارڈ اسلامی ممالک کی شکست ہوئی ہے اور ایران کی فتح ہوئی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو ایران کی فتح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے امریکہ کو جیسے آپ ان دنوں دیکھ رہے تھے، امریکہ جو ہے اپنے ہار کے دہانے پہ پہنچا ہی تھا۔ تو جس نقطے پہ آج ایک طرح سے یہ سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتوں کا، وہ کس بات پہ یہ اچھل رہے کہ ہرمز جو ہے اس کو ہم نے کھولنے کے لیے جو ہے جو یہ نیگوسیشن کی ہے، لیکن دنیا سب جانتی ہے اس جنگ سے پہلے ہرمز ایک آزاد راستہ تھا، دنیا کی پوری تجارت جو ہے اس راستے سے ہو رہی تھی، اور ان 40 سالوں سے ایران نے کبھی اس اسٹریٹ کو جو ہے بند نہیں کیا۔ لیکن جب اس پہ یہ جنگ تھوپی گئی، جب یہ جنگ مسلط کی گئی، جبکہ وہ 2 بار جو ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، نیگوسیشن ہو رہے تھے، اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے ایران کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپا۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ جنگ مسلط ہوئی تو اسٹریٹ آف ہرمز
ایران نے بند کر دی تو اسی نقطے پہ یہ دوبارہ واپس آ گیا. آپ خود سمجھیے جہاں پہ ریجیم چینج کے حوالے سے اس جنگ کا آغاز ہو چکا کرنے کا اعلان تھا, یا جو جنوری میں جو احتجاجات ہوئے ان کی پشتبانی کے لیے, جبکہ آج خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن دیے, ایرانی حکومت کے خلاف ان کو مسلح کرنے کا پورا جو ہے نیٹ ورک CIA نے, موساد نے ایران میں چلایا تھا, تو یہ آج خود تسلیم کریں. آج انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ساری باتیں آ رہی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ کس طرح سے منہ کی کھا گیا اس جنگ میں. ایک سپر پاور ہونے کے باوجود جب ایک غیرت مند قوم کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا, جو نہ صرف غیرت مند تھے بلکہ با ایمان تھے, جن کا حقیقت میں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ایمان تھا, اور ان کی تعلیماتوں پہ رکھ کر جو ہے یہ جنگ انہوں نے لڑی, اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آج پہلی بار جو ہے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ہے امریکہ نے اتنی بڑی ہار کا جو ہے سامنا کیا ہے, اور امریکہ ذلیل و خوار اور خجل اس جنگ کے بعد ہو گیا. خاص کر اس کا کنٹریبیوٹر جو ہے امریکہ کی اس ہار کا, وہ سب سے زیادہ اس کا خود کا صدر ہی ہے, کہ جس کی پالیسیز ایسے رہے, جس کے بیانات ایسے رہے, جس کے مقاصد ایسے رہے, جس نے امریکہ کو اس ہار تک پہنچانے میں کافی جو ہے مددگار ثابت ہوا. اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ بتایا جا سکتا ہے نہیں, قطعی طور نہیں ہے, امریکہ تو بالکل ہی بھروسے کے لائق ہی نہیں ہے. 2 بار جو ہے یہ آزمائش کی گئی, یہ امتحان کیا گیا کہ 2 بار جو ہے پچھلے سال ہی نیگوسیشنز چل رہی تھی. پہلے جو ہے اگر ہم 2015 کی بات کریں, JCPO جب 5+1 کے ساتھ ایک بین الاقوامی معاہدہ ایران نے کیا, تو جب ٹرمپ حکومت میں آیا, امریکہ کا صدر بنا, تو اس نے وہ معاہدہ پھاڑ دیا. یہ تو روایت ہے امریکہ کی, وہ بالکل بھروسے کے لائق نہیں ہے. لیکن آج جب انہوں نے خود اپنا جو ہے صحیح چہرہ, جو آج تک 37 سالوں سے ایرانی جو حکومت ہے, ایرانی جو نظام ہے, جو امریکہ کا صحیح چہرہ جو ہے عالمی عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح سے امریکہ کی جنایت کارانہ جو اس کی پالیسیاں ہے وہ صرف اپنے مفادات اور اپنے منفعت کو حاصل کرنے کے لیے کسی ملک پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے, وہاں سے تیل وغیرہ لینے کے لیے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے. یہ 37 سالوں سے جو ہے امریکہ کا صحیح چہرہ یا اسرائیل کی پشتبانی کے حوالے سے ایرانی نظام, ایرانی حکومت کرتی رہی ہے. آج اب دنیا نے خود مشاہدہ کیا کہ جب امریکہ کا صدر خود جنوسائیڈ کرنے کا, ایک سیویلائزیشن کو مٹانے کی بات کرتا ہے, تب دنیا سمجھ گئی کہ کس حد تک جو ہے امریکہ گر سکتا ہے, اور اس کا چہرہ دنیا کے آگے عیان ہوا, اور اس کی جو یہ ہیجمنی پوری دنیا میں تھی اب وہ ختم ہو گئی. طریقے سے 1 مہینے سے زیادہ تک وار چلی, اور اس بیچ کل ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ایک انٹر سیویلائزیشن جو آج رات جو ہے ان کو خاتمہ کیا جائے گا. لیکن اس بیچ رات کے دوران نیگوسیشنز ہوئی, 2 ویک کا جو پیریڈ ہے اس میں نیگوسیشنز کا اعلان ہوگا. تو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, امریکہ کو جیسے آپ ان دنوں دیکھ رہے تھے, امریکہ جو ہے اپنے ہار کے دہانے پہ پہنچا ہی تھا. تو جس نقطے پہ آج ایک طرح سے یہ سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتوں کا, وہ کس بات پہ یہ اچھل رہے ہیں کہ ہرمز جو ہے اس کو ہم نے کھولنے کے لیے جو ہے جو یہ نیگوسیشن کی ہے. لیکن دنیا سب جانتی ہے اس جنگ سے پہلے ہرمز ایک آزاد راستہ تھا, دنیا کی پوری تجارت جو ہے اس راستے سے ہو رہی تھی, اور ان 40 سالوں سے ایران نے کبھی اس اسٹریٹ کو جو ہے بند نہیں کیا. لیکن جب اس پہ یہ جنگ تھوپی گئی, جب یہ جنگ مسلط کی گئی, جبکہ وہ 2 بار جو ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں تھا, مذاکرات ہو رہے تھے, نیگوسیشن ہو رہے تھے, اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے ایران کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپا. تو اس کے نتیجے میں جب یہ جنگ مسلط ہوئی تو اسٹریٹ آف ہرمز ایران نے بند کر دی, تو اسی نقطے پہ یہ دوبارہ واپس آ گیا. آپ خود سمجھیے جہاں پہ ریجیم چینج کے حوالے سے اس جنگ کا آغاز ہو چکا کرنے کا اعلان تھا, یا جو جنوری میں جو احتجاجات ہوئے ان کی پشتبانی کے لیے, جبکہ آج خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن دیے,
ईरानी हुकूमत के खिलाफ उनको मुसल्लह करने का पूरा जो है नेटवर्क CIA ने, मोसाद ने ईरान में चलाया था, तो ये आज खुद तस्लीम करें। आज इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी बातें आ रही है, लेकिन हमें देखना है कि अमेरिका किस तरह से मुंह की खा गया इस जंग में। एक सुपर पावर होने के बावजूद जब एक गैरतमंद कौम के साथ उसका मुकाबला हुआ, जो न सिर्फ गैरतमंद थे बल्कि बाईमान थे, जिनका हकीकत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल ईमान था, और उनकी तालीमातों पे रहकर जो है ये जंग उन्होंने लड़ी, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि आज पहली बार जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है अमेरिका ने इतनी बड़ी हार का जो है सामना किया है, और अमेरिका जलील खार और खजिल इस जंग के बाद हो गया। खासकर इसका कंट्रीब्यूटर जो है अमेरिका की इस हार का, वो सबसे ज्यादा उसका खुद का सदर ही है कि जिसकी पॉलिसीज ऐसे रहे, जिसके बयानात ऐसे रहे, जिसके मकासद ऐसे रहे, जिसने अमेरिका को इस हार तक पहुंचाने में काफी जो है मददगार साबित हुआ। इससे पहले भी देखा गया है कि बताया जा सकता है। नहीं, कतई तौर नहीं है, अमेरिका तो बिल्कुल ही भरोसे के लायक ही नहीं है। 2 बार जो है ये आजमाइश की गई, ये इम्तिहान किया गया कि 2 बार जो है पिछले साल ही नेगोशिएशंस चल रही थी। पहले जो है अगर हम 2015 की बात करें, JCPO जब 5+1 के साथ एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा ईरान ने किया, तो जब ट्रंप हुकूमत में आया, अमेरिका का सदर बना, तो उसने वो मुआहिदा फाड़ दिया। ये तो रिवायत है अमेरिका की, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन आज जब उन्होंने खुद अपना जो है सही चेहरा, जो आज तक 37 सालों से ईरानी जो हुकूमत है, ईरानी जो निज़ाम है, जो अमेरिका का सही चेहरा जो है आलमी अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से अमेरिका की जिनायतकाराना जो उसकी पॉलिसियां है, वो सिर्फ अपने मफादात और अपने मनफात को हासिल करने के लिए किसी मुल्क पे भी अटैक कर सकता है। वहां से तेल वगैरह लेने के लिए वो लाखों की तादाद में लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता है। ये 37 सालों से जो है अमेरिका का सही चेहरा या इसराइल की पुश्तबानी के हवाले से ईरानी निज़ाम, ईरानी हुकूमत करती रही है। आज अब दुनिया ने खुद मुशाहिदा किया कि जब अमेरिका का सदर खुद जेनोसाइड करने का, एक सिविलाइजेशन को मिटाने की बात करता है, तब दुनिया समझ गई कि किस हद तक जो है अमेरिका गिर सकता है, और उसका चेहरा दुनिया के आगे आयान हुआ, और उसकी जो ये हेजेमनी पूरी दुनिया में थी, अब वो खत्म हो गई। अमेरिका ईरान संघर्ष में सीज फायर की घोषणा के बाद श्रीनगर में लोगों ने राहत की सांस ली और जश्न मनाया। इस दौरान लोग सड़कों पर नारे लगाते और मिठाई बांटते नजर आए। सेलिब्रेशन आज वर्ड ही नहीं है, मैं किस तरीके से बोल रही, ये कौन सी सेलिब्रेशन है आज। एक्चुअली सेलिब्रेशन इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि जश्न की और पटाखे फोड़ने से आपको लग रहा होगा कि जश्न आज ईद की तरह है। हमारा जश्न आज इस लिहाज से है कि आज पूरी उम्मत इस्लाम की जीत हुई है। आखिरकार जो बातिल है वो घुटनों पे आ गया। ट्रंप, नेतन्याहू जो उनके बमबारी थी, ईरान के ऊपर बम फोड़ रहे थे और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर वो सारी बेबुनियाद निकली। और आज हम इतनी खुश है कि हमने ईद नहीं मनाई थी इस साल हमारी जो ईद और नवरोज़ था वो एक ही दिन था, मगर हमने वो नहीं मनाई थी। हमने यकीन रखा था कि ईद और नवरोज़ हम उसी दिन मनाएंगे जिस दिन इंशाल्लाह ईरान की फतह होगी, जीत होगी। और ये फतह आज हुई है इस्लाम की, और ये फतह आज लगभग 1400 साल पहले भी हुई थी, जब मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जंग खैबर लड़ने गए थे। उसने भी 40 दिन के बाद जीता था। आज भी वो कर दिखाया ईरान ने कि 40 दिन के बाद फिर से वो फतह आज फिर से हुई है, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब है, तो इसी बदौलत लोग घर से नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा। तो अभी जश्न का माहौल स्टार्ट होने वाला है, शाम तक रहेगा जश्न।
पता नहीं कब तक रहेगा ये जश्न, तो जश्न हम मनाएंगे आज बहुत अच्छी तरीके से। आज 40 दिन के बाद मुहिबान अली ने, फरजंदान अली ने खैबर फतह कर लिया, जैसे उनके जद मौला अली अलैहिस्सलाम ने खैबर को फतह कर लिया था। बिल्कुल ये देखो, ये एक बात कहने वाली नहीं है, ये एक हकीकत है। 40 दिन के बाद खैबर भी फतह हुआ था और 40 दिन के बाद आज ईरान ने भी फतह पा ली। अब मैं ईरान के अवाम को और सबसे पहले आलमी इस्लाम में या इंसानियत के जितने भी हक परस्त लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हक की जीत है। ये खाली ईरान की जीत नहीं, ये ईरानी कौम की जीत नहीं, ये हक की जीत है। और ईरान तो खराज तहसीन का मुस्तहक है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो अमेरिका ने चाहा था कि हम इमाम सईद अली खामनाई को शहीद करके शायद कोई फतह हासिल कर लेंगे, नहीं, शहीद का जो खून होता है वो हमेशा इनकलाब लाता है, और यही इनकलाब आज हमको देखने में मिला है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे करबला का वाक़ा हुआ था, उस टाइम भी लगा था, जो यजीदी थे उनको लगा था कि हमने ये जंग जीत ली है, लेकिन आज आपके सामने बात आया है कि यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है, और हर जगह, हर गली, हर कोचे में हुसैन हुसैन है। इसी तरह हर गली, हर कोचे, हर शहर, हर नगर में खामनाई खामनाई की आवाज़ गूंज रही है। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल इसी तरह मैं दावत देता हूँ तमाम जो फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, जो ज़ी-शऊर लोग हैं, हमेशा हक़ का साथ दे और हक़ के साथ रहे। इंशाल्लाह फतह हक़ की होती है। तो बाकी एक खामनाई के शहीद करने से तहरीकें मिटते नहीं हैं, खामनाई दूसरा भी आता है, खामनाई तीसरा भी आएगा। और सबसे बड़ा तंबाचा अमेरिका के चेहरे पे ये है कि उन्होंने खामनाई को मार के रिजीम चेंज करनी चाहिए थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था, इवन कि उन्होंने नाम भी चेंज नहीं कर पाए। उन्होंने फिर से उसी खामनाई को जवान खामनाई की तरह हमारे सामने पेश किया, और हम खामनाई की हर आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं।